Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will start lecture number 19 from the physics of second year. Today's video will explain the remaining numericals from the chapter number 11, electrostatic. First 12 numericals have been solved in the last two video lectures. Problem number 13. 3 capacitors of capacitances 4 microfarad, 6 microfarad and 8 microfarad respectively are connected in series to a 250 volt DC supply. Find number 1 total capacitance, charge on each capacitor and potential difference across each capacitor. آپ کے پاس 3 کیپیسیٹرز ہیں, ان کی کیپیسیٹنسز گیون ہیں اور آپ سے کہا گیا ہے کہ ان کیپیسیٹر کو آپ نے سیریز میں ایڈجسٹ کیا ہوا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے یہاں پہ میں نے آپ کے سامنے یہ 3 کیپیسیٹرز بنائے ہوئے ہیں, C1, C2 اینڈ C3 اینڈ دے آر آل کنیکٹڈ ان سیریز, اور ان تمام کو ایک وولٹیج سورس سے اپلائی کیا گیا اور اس کی وولٹیج جو V وولٹیج ہے وہ بیسیکلی 250 وولٹس ہے. تو آپ نے معلوم یہ کرنا ہے کہ ہر کیپیسیٹر پہ کتنا چارج ہے, ٹھیک ہے, اور نمبر 2 ہر کیپیسیٹر کے اکراس جو ہے وہ وولٹیج کتنی ہے. ایک سیریز کیپیسیٹر کی پراپرٹی یاد رکھیے گا کہ جب کیپیسیٹر کو سیریز میں جوائن کیا جاتا ہے تو ہر پلیٹ پہ جو چارج کی ویلیو ہے وہ سیم ہوتی ہے. اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ڈائیگرام کے اندر کہیں پہ Q1 Q2 بنانے کی ضرورت محسوس نہیں کی, کیونکہ پراپرٹیز میں آپ آلریڈی پڑھ چکے ہیں, یہ چارجز سیم ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلے آپ ایکویولنٹ کیپیسٹنس نکال لیں اور اس ایکویولنٹ کیپیسٹنس کے گرد آپ چارج نکال لیں, تو جو وہی چارج ہوگا وہ ان سب کے گرد چارج ہوگا. تو چلیں ان 2 سٹیپس کو دیکھتے ہیں. ایکویولنٹ کیپیسٹنس کا ایک فارمولا تو آپ نے یہ ریسیپروکل کی شکل میں پڑھا تھا, اور ایک ڈائریکٹ اگر آپ کرنا چاہیں تو یہ بھی بچے اپلائی کر سکتے ہیں ڈائریکٹ ہی, کہ اوپر ان دونوں کا پروڈکٹ آ جاتا ہے اور نیچے ان دونوں کا سم آ جاتا ہے. جہاں پہ 3 ہوں گی وہاں بھی میں بتاؤں گا کہ یہ کیسے آپ نے کرنا ہے. اچھا, تو یہ آپ کے پاس ویلیوز پٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ایکویولنٹ کیپیسٹنس یہ آ گئی. اس کے بعد اسی ایکویولنٹ کیپیسٹنس کے کرسپونڈنگلی یہ ڈائیگرام میں نے بنا لی. اب اس ایکویولنٹ کیپیسٹنس کے گرد جو چارج ہوگا وہی ان پلیٹس پر چارج ہوگا. تو ہم اس کے نیچے والے ڈائیگرام کے لیے ہم اس کو سالو کرتے ہیں. ہمارے پاس فارمولا ہے Q = CEV, تو یہ آپ ویلیوز پٹ کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس اتنے مائکرو کولم آئے گا, ٹھیک ہے. تو یاد رکھیے گا کہ یہ بیسیکلی ایکویولنٹ کیپیسیٹنس کی جو پلیٹ ہے اس کے گرد تھا, لیکن یہی ہر پلیٹ کے کیپیسیٹر پہ چارج آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, بیکاز آف سیریز کمبینیشن. اس کے بعد نیکسٹ آپ سے اسائنمنٹ تھی اس کوشچن میں کہ آپ فائنڈ آؤٹ کریں کہ ہر کیپیسیٹر کے اکراس پوٹینشیل ڈفرینس کتنا ہے. تو آپ جانتے ہیں Q1 ایکول ہونا چاہیے تھا C1 V1. میں نے Q1 کیوں نہیں لکھا, تو آنسر ہے کہ وہ سارے Q کے ایکول ہیں. تو میری ایکویشن سٹارٹ ہو رہی ہے Q = C1 V1. تو ہم نے V1 فائنڈ آؤٹ کرنا ہے, تو یہ اس کو ری ارینج کریں گے تو اس طرح سے آپ اس کو کینسل آؤٹ کر کے, تو یہ آپ تینوں بالکل سیم اسی بیس پہ حل کر سکتے ہیں. نیکسٹ نمبریکل پرابلم نمبر 14. If C1 is equal to 14 microfarad, C2 equals to 20 microfarad and C3 is equal to 12 microfarad, and the insulated plate of C1 be at a potential of 100 volt while one plate of C3 being earthed, what is the potential difference between the plates of C2 when 3 capacitors are connected in series. دیکھیے گا, اس کو سمجھیے گا پہلے کوشچن کو. آپ اسٹیٹمنٹ کے ساتھ بھی اسے خود دیکھ سکتے ہیں, آپ اپنی بک کھول کے دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ کلیئر ہو جائے گا کہ سب سے پہلے آپ سے کہا گیا کہ جو کیپیسٹر ہے, چلیں اس کو میں پھر دوبارہ دکھا بھی دیتا ہوں, جس کو آپ نے 100 وولٹ سے, یعنی دیکھیے گا انسولیٹڈ
پلیٹ آف کیپیسٹر C1 اس کو 100 وولٹ سے کنیکٹ کیا گیا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ڈائیگرام میں نے جو سرکٹ بنایا ہے اس سرکٹ میں اس C1 کو میں نے یہ بیسیکلی کنیکٹ کیا ہے اس سے 100 وولٹ سے. تو اسی طرح سے اگر آپ دوسری طرف دیکھیں جو C3 ہے اس کو ہم نے ارتھ کر دیا ہے. اب آپ سے پوچھا یہ گیا ہے کہ جو ہے اچھا ایک چیز نمبر 1 اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ان تینوں کیپیسٹرز کے اکراس وولٹیج کتنی ہے, ٹھیک ہے, تو ٹوٹل وولٹیج کتنی ہوگی وہ ان دونوں 100 اور یہ گراؤنڈ کا پوٹینشیل جسے آپ 0 کہتے ہیں یعنی 100 مائنس 0 یعنی 100 وولٹ, تو ان تینوں کے اکراس. لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہر ایک کے گرد وہ ڈفرینٹ ہوگی بیکاز دے آر کنیکٹڈ ان سیریز. تو اچھا اب اس کے بعد آپ سے پوچھا یہ گیا ہے کہ آپ نے V2 نکالنا ہے, ٹھیک ہے نا. V2 کا مطلب کیا ہے, پوٹینشیل ڈفرینس اکراس دا پلیٹس دس, یعنی ان دو پلیٹس کے اکراس کتنا پوٹینشیل ڈیولپ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. تو سب سے پہلے تو اس میں بھی آپ کو ایکویولنٹ کیپیسٹنس نکالنی پڑے گی, ٹھیک ہے. اچھا ان کوشچنس میں بعض اوقات آپ اینڈ سے اسٹارٹ کر لیا کریں کہ ہم اینڈ میں اپنی سمجھنے کے لیے کہ اینڈ پہ آپ نے یہ فارمولا یوز کرنا ہے, یہ دیکھیے گا کیونکہ آپ نے V2 فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. تو V2 کس کے اکول ہوگا Q2 اوور C2. آپ اپنے جو گیون ڈیٹا ہے اس میں دیکھیں آپ کو C2 کی ویلیو نظر آ رہی ہے تو آنسر ہے یس آ رہی ہے, Q2 کی ویلیو نظر آ رہی ہے تو آنسر ہے نہیں آ رہی نظر. تو پھر Q2 کے لیے ہم کیا کریں گے, تو آنسر ہے ہم سب سے پہلے جیسے لاسٹ نومیریکل میں آپ نے کیا کہ ان تینوں کیپیسٹرز کی ایکویولنٹ کیپیسٹنس نکال لیں گے اور اس ایکویولنٹ کیپیسٹنس کے گرد جو ہے وہ چارج نکال لیں گے, ٹھیک ہے. تو انتہائی سمپل ہو جائے گا اس طرح سے. تو یہ سٹیپس آپ کرتے ہیں تو ایکویولنٹ کیپیسٹنس آپ کے سامنے ہے یہ, ٹھیک ہے, CE یہ جیسے 1 اوور CE. تو اچھا اس میں اب ڈائریکٹ فارمولا آپ کیسے لگائیں گے وہ دیکھیے گا, بجائے اس کے کہ ہم یہ اوپر لکھیں پھر ایک دو سٹیپس میں ان کو سالو کریں پھر ریسیپروکل کو انورٹ کریں, تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. تو ڈائریکٹ سٹیپ دیکھیے گا. ڈائریکٹ یہ ہوتا ہے کہ اوپر میں نے آپ سے کہا تھا پروڈکٹ آتا ہے اور نیچے سم آتا ہے سیریز کیپیسٹنس میں. پیرالل میں تو ایزیلی سی بات ہے وہ سم ہو جاتا ہے. اچھا اب آپ نے اوپر یہ کرنا ہے, نیچے بے شک ان تینوں کا سم لکھنا ہے C1 پلس C2 پلس C3, یہ پہلے لکھ لیں. اگر پہلے آپ نے C1 لکھا ہے تو اوپر پروڈکٹ C2 اور C3 کا لکھیں گے. اگر دوسری جگہ پہ آپ نے ٹرم جو ہے C2 لکھی ہے تو اوپر پروڈکٹ جو ہے وہ C1 اور C3 لکھیں گے. اگر آپ نیچے سم میں 3 لکھ رہے ہیں تو C1 اور C2, تو ایک ترتیب سے آپ کے پاس آ جائے گا. تو ویسے ترتیب غلط بھی ہو جائے تو سم میں کوئی فرق نہیں پڑتا. جس طرح آپ میتھس میں کہتے ہیں کہ A1 B1 A2 B2 اینڈ A3 B3, یعنی اس طرح سے آپ ایک قسم کا کمبینیشن بنا رہے ہیں. تو اچھا اب یہ آپ ویلیوز پٹ کر کے تو پھر ایکویولنٹ کیپیسٹنس کا Q ایکوز ٹو CV EV کا فارمولا آ گیا, تو یہاں سے آپ نکال لیں گے. تو یہ جو ہے نا ایکویولنٹ کیپیسٹنس کے حوالے سے جو یہ ڈائیگرام یہ آپ کو نیچے نظر آ رہی ہے یہ میں نے علیحدہ بنائی ہے. اس میں جو چارج ہوگا وہی ہر پلیٹ کی کیپیسٹر پہ چارج ہوگا, وہ آپ فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں, وہ یہ آ جاتا ہے. تو پھر آپ یہاں سے کنکلوڈ کرتے ہیں کہ یہ ہر پلیٹ کا چارج یہی ہے. تو پھر جب آپ یہ ویلیوز اس فائنل فارمولے میں Q2 اور C2 کی پٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس V2 ایکوز ٹو 24.4 وولٹس آ جاتا ہے. نیکسٹ پرابلم نمبر 15, فائنڈ دا چارج آن 5 مائکرو فیرڈ کیپیسیٹر ان دا سرکٹ. اچھا اب آپ اپنی مرضی سے ان کو لیبل کر سکتے ہیں. نمبر 1 تو ایک تو یہ ہے کہ آپ دیکھیے گا کہ یہ آپ کے پاس ہے, لیٹ سے میں اسے C1 کا نام دے دیتا ہوں, اسے C2 کا نام دے دیتا ہوں, یہ میں آگے دیکھاتا ہوں, ہو سکتا ہے ڈفرینٹ نیمنگ ہو, اور اسے C3 کا نام دے دیتا ہوں. اور تو آپ سے پوچھا یہ گیا ہے کہ آپ نے 5 مائکرو فیرڈ, اگر آپ نے اسے C3 کا نام دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے C3 کے اکراس جو ہے وہ چارج فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. تو اب ہم اس میں دیکھتے ہیں ڈائیگرام کیسے بنے گی ہماری. یہ ایک ڈائیگرام میں نے یہ بنائی ہے, پھر نیکسٹ دوبارہ میں بناؤں گا. تو سب سے پہلے تو آپ اپنے مائنڈ میں اسکیچ بنا لیں, اسے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, کہ جو آپ نے یہ دیکھیے گا اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے اب ان کو لیبل بھی کر دیا ہے کہ لیٹ سے 3 مائکرو فیرڈ یہ C1 ہے, یہ 5 مائکرو فیرڈ جو ہے یہ C3 ہے, 2 مائکرو فیرڈ C2 ہے. تو یاد رکھیے گا کہ ہمارا جو کام ہے وہ اس کے اکراس ہے, یعنی ہم نے اس کے اکراس چارج فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. سو اس میں بھی اسٹیپس آپ کو فالو کرنے پڑیں گے. تو لیٹ سے جو چارج آن کیپیسیٹر C3 ہے اس کو میں نے نام دیا Q3, یعنی آپ نے Q3 فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. تو سٹیپس یہ ہوں گے کہ پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ آپ کو یہ جو ایک پیرالل کمبینیشن جہاں پہ جو نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے,
C2 اور C3 کا ڈائیگرام میں، تو اس پیرالل کمبینیشن کو آپ سیریز میں کنورٹ کریں گے تو یہ CE ڈیش ایکویولنٹ آ جائے گا ان کا. پھر آپ کے پاس C1 اور CE ڈیش یہ پیرالل سیریز میں آ جائیں گے. پھر ان کی سیریز کے فارمولا لگا کے ایکویولنٹ کیپیسٹنس نکالتے ہیں تو وہ یہ آ جاتا ہے. تو دیکھیے گا آگے. اچھا جی، اچھا اس میں تھوڑی سی یہ ہے کہ وہ پکچر جو ہے وہ میں اٹیچ کرنا بھول گیا ہوں، نومیریکل نمبر 15 کی، تو وہ میں آپ کو واٹس ایپ گروپ میں شیئر کر دوں گا. پرابلم نمبر 16. Two parallel plate capacitors A and B having capacitance of 2 microfarad and 6 microfarad are charged separately to the same potential of 120 volt. Now positive plate of A is connected to the negative plate of B and the negative plate of A is connected to the positive plate of B. Find the final charge on each capacitor. اچھا اس میں ذرا غور سے دیکھیے گا، بہت ہی ٹیکنیکل قسم کا ہے. نمبر 1 تو یہ ہے کہ آپ کے پاس دو پیرالل پلیٹ کیپیسٹرز ہیں، ٹھیک ہے، ایک کا نام اے ہے ایک کا نام بی ہے. ان کی جو یہ 2 مائکرو فیرڈ 6 مائکرو فیرڈ یہ چارج کیا گیا ہے اتنا، اور چارج سیپریٹلی ٹو دا سیم پوٹینشیل 120 وولٹ سے ان کو مطلب ہے کہ ان کو اتنا چارج کیا گیا کہ ان کی پلیٹس کے درمیان پوٹینشیل ڈفرینس 120 وولٹ اسٹیبلش ہو چکا ہے. اچھا ناؤ پازیٹیو پلیٹ آف اے از کنیکٹڈ ٹو دا نیگیٹو پلیٹ آف بی اینڈ دا نیگیٹو پلیٹ آف اے از کنیکٹڈ ٹو دا پازیٹیو پلیٹ آف بی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بیسیکلی سیریز کمبینیشن اسی طرح سے کیا جاتا ہے کہ ایک پلیٹ کے پازیٹیو کو دوسری پلیٹ کے نیگیٹو سے اور دوسری پلیٹ کے پازیٹیو کو پہلی پلیٹ کے نیگیٹو سے ہم کنیکٹ کر دیتے ہیں، تو یہ سیریز کمبینیشن کہلاتا ہے. یعنی اس پوری ورڈنگ میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ ان دونوں کو آپ نے سیریز میں کنیکٹ کیا گیا. تو فائنڈ دا فائنل چارجز آن ایچ کیپیسیٹر. تو اب آپ نے جو ہے ان کی جو فائنل چارجز فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں، تو ذرا دیکھیں کیسے اس کو. سب سے پہلے تو آپ کو یہ کیپیسٹرز انڈیویجولی گیون تھے کہ ایک C1 کیپیسٹر ہے آپ کے پاس اور ایک آپ کے پاس C2 کیپیسٹر ہے، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا اب ان کی جو ویلیوز تھیں وہ گیون ہے آپ کو. V1 کو بھی V2 دونوں آپ کو بتایا گیا تھا کہ 120 وولٹ تک ان کو کیا گیا ہے، چارج کیا گیا. 120 وولٹ تک چارج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی پلیٹس کے درمیان جو پوٹینشیل ڈفرینس ہے وہ 120 وولٹ ہے. اچھا بفور کنیکٹنگ کیپیسیٹرز، یعنی ابھی ان کیپیسیٹرز کو آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ نہیں کیا، یہ انڈیویجولی ہیں، تو ان کے اوپر جو چارج ہے وہ Q1 ہے اور Q2 ہے. اور جب آپ ان کو آپس میں کنیکٹ کر دیتے ہیں تو پھر آبویسلی چارج پہ کچھ نہ کچھ فرق پڑے گا، ہم دیکھیں گے. تو وہ Q1 ڈیش اور Q2 ڈیش ہو جائے گا. نیٹ چارج سیم رہے گا لیکن وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا. اچھا اب اس کے بعد جی دیکھیے گا Q1 آپ کے پاس آ جاتا ہے C1 V1. تو یہ میں بفور چارج آفٹر چارجنگ کی میں بات کر رہا ہوں یہاں پہ، سوری یہ بفور Q1 چونکہ ہم نے اوپر سمبل یوز کیا ہے، یہ بفور کنیکٹنگ کے لیے، بفور چارجز آر بینگ کیپیسٹرز آر بینگ کنیکٹڈ. تو Q1 ایکوز ٹو C1 V1، تو آپ نے ویلیوز پٹ کی، تو یہ آپ کے پاس جو Q1 کی ویلیو آ رہی ہے تو یہ وہ چارج ہے جو کیپیسٹرز کو کنیکٹ کرنے سے پہلے کیپیسٹر C1 کے اوپر موجود تھا. اسی طرح سے آپ نے Q2 C2 کے اوپر جو چارج تھا وہ بھی کنیکٹ کرنے سے پہلے نکال لیا، وہ 720 مائکرو کولم ہے. اب جب آپ نے کیپیسٹر کو چارج کر دیا، اب دیکھیے گا اب کیا ہوگا. اب ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس ڈائیگرام میں اب جب جیسے آپ کنیکٹ کریں گے نا، اب یہ وہی ہے کہ اے کیپیسٹر 1 جو ہے اے کی پازیٹیو پلیٹ کو آپ یہ دیکھیں تو ہم نے بی کی نیگیٹو سے اور جو ہے کیپیسٹر اے کی نیگیٹو کو بی کی پازیٹیو سے کنیکٹ، تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں یہ آٹومیٹیکلی ایک سیریز کمبینیشن بن گیا. اچھا اس میں ایک اور چیز ہے کہ اس میں ہم نے ان کو ڈائریکٹلی جوڑ دیا. جب آپ ان کو ڈائریکٹلی جوڑیں گے تو آپ نے سورس کو ریموو کر دیا. جب آپ سورس کو ریموو کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب جو چارجز کیپیسیٹر پہ تھے وہ خود ہی ری ڈسٹریبیوٹ ہوں گے، ٹھیک ہے. تو اب وہ ری ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک نیٹ چارج تھوڑا آبویسلی وہ ان دونوں کا کیا آ جائے گا، ڈفرینس آ جائے گا. اب وہ کیا ہے یہاں پہ میں نے لکھ دیا ہے Q2 مائنس Q1.
تو Q2 مائنس Q1 یہ انڈیویجولی جو تھے یہ اس طرح سے. تو ٹھیک ہے, اب آپ کے پاس نیٹ چارج آ گیا 480 مائکرو کولم. یعنی آپ اگر چارجنگ کو آپ یاد رکھتے ہیں تو یہ ڈسچارجنگ کا یہاں پہ پروسیس بیسیکلی شروع ہو جائے گا. تو ڈسچارجنگ میں ایک جو کیپیسٹر سے وہ چارجز ریموو ہو کے دوسری پہ ڈپازٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اس طرح سے یہ پھر آپ یہاں پہ ان دونوں کا ایکویولنٹ کیپیسٹنس نکال دیتے ہیں C1 + C2, تو وہ آپ کے پاس آ جاتا ہے. اور اس ایکویولنٹ کیپیسٹنس کے گرد جو پوٹینشیل ہے وہ آپ نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو وہ آپ کے پاس آ جائے گا. یہ فارمولہ میں نے یوز کیا ہوا ہے, اسی فارمولے میں دیکھیے گا تو یہ V' آ جائے گا. تو یہ V' ہمارے پاس یہ آ گیا. اب یہ V' ہے کیا؟ اب V' بیسیکلی چلے 60 وولٹ آ گیا. اب آپ خود سوچئے گا یہ V' بیسیکلی CE ظاہر کر رہا ہے ان دونوں کے سیریز کمبینیشن کو. ٹھیک ہے نا, تو اس کا مطلب, اور سیریز میں آپ جانتے ہیں کہ جو وولٹیج ہیں وہ تو ڈفرینٹ ہوتی ہے, لیکن یہاں پہ وولٹیجز سیم ہوں گی. وہ وولٹیجز ڈفرینٹ کب ہوتی ہے؟ جب آپ ان کو سورس سے کنیکٹ کرتے ہیں. جب آپ نے ان کو سورس سے کنیکٹ نہیں کیا ہوا بلکہ آپس میں کنیکٹ کیا ہوا ہے تو آبویسلی ایک ایکولیبریم ریچ کر جائے گا. اور جب ایکولیبریم ریچ کرتا ہے تو اس کیس میں کیا ہوتا ہے کہ دونوں ہی میں ہی پوٹینشیل ڈفرینس جو ہے وہ سیم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ ایک کیپیسٹر سورس کے طور پہ ایکٹ کر رہا ہے تو دوسرا جو ہے وہ کیپیسٹر کے طور پہ ایکٹ کر رہا ہے. تو آبویسلی آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ ایک کیپیسٹر کب تک چارج ہوتا ہے؟ جب تک اس کی جو پوٹینشیل ڈفرینس ہے وہ سورس کے برابر نہ ہو جائے. تو یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ دونوں کی جب پوٹینشیل برابر ہو جائے گی تو وہ اس وجہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکویولنٹ کیپیسٹنس کی جو وولٹیج آئی ہے وہ شو کرتی ہے کہ دونوں کے اکراس جو وولٹیج ہے وہ سیم ہوگی. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, یہاں پہ آگے بھی ایک نومیریکل میں یوز ہوگا. تو یہاں اگین وہ Q1' کا فارمولہ یوز کریں گے. تو یہاں پہ آپ کو C1 اور یہ V' لگائیں گے اینڈ سو آن. نیچے بھی یہ نیکسٹ پہ آ جائیں گے. Problem number 17. A 6 microfarad capacitor is charged to a potential difference 120 volt and then connected to an uncharged 4 microfarad capacitor. تھوڑا سا اس پچھلے نومیریکل سے ملتی جلتی سچویشن ہے کہ کیپیسٹر کو پہلے آپ نے انڈیویجولی چارج کیا ہے اور جب چارج کرنے کے بعد آپ نے اس کو کنیکٹ کر دیا ہے ایک انچارج کیپیسٹر کے ساتھ. کیلکولیٹ دا پوٹینشیل ڈفرینس اکراس دا کیپیسٹرز. تو آپ نے ان کے اکراس جو پوٹینشیل ڈفرینس ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. اچھا جی, نمبر 1 اسی طرح سے آپ دیکھیں اوپر آپ کے سامنے ہے کہ کیپیسٹر جو گیون ہے ڈیٹا وہ میں نے لکھ دیا. کیپیسٹر C1 کو جو ہے 120 وولٹ سے آپ نے پہلے کنیکٹ کیا اور یہ آپ کے سامنے آ گیا. اور V2 کیا ہے وہ آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. V2 بیسیکلی کب آئے گا؟ تو یہ انیشلی ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ اس سورس کو ریموو کر دیں گے اور یہ جو کیپیسٹر C1 تھا اوپر والے ڈائیگرام میں اس کو آپ کنیکٹ کر دیں گے. یہ دیکھیے گا نیچے ڈائیگرام میں کیپیسٹر C1 کو آپ کنیکٹ کر دیں گے کیپیسٹر C2 کے ساتھ. اب آپ نے سورس ختم کر دیے. ٹھیک ہے نا, تو اب ان کے درمیان جو پوٹینشیل ڈفرینس ہوگا وہ اگین جیسے لاسٹ نومیریکل میں ہم نے کہا ہے وہ سیم ہوگا. ٹھیک ہے, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جب دو کیپیسٹرز کو آپ آپس میں کنیکٹ کر دیتے ہیں تو ایک کیپیسٹر سورس کے طور پہ اور ایک کیپیسٹر جو ہے وہ سمجھ لیں کہ خود کیپیسٹر کے طور پہ بیہیو کر رہا ہے, یعنی اس کی چارجنگ ہو رہی ہے, دوسرا ڈسچارج ہو رہا ہے. تو یہ پروسیس کب تک جاری رہتا ہے؟ تو آنسر ہے اس وقت تک جب تک دونوں کیپیسٹر کے درمیان جو پوٹینشیل ڈفرینس ہے سیم نہ ہو جائے. تو اس لحاظ سے ہم ہمیشہ جب بھی دو کیپیسٹرز کو آپس میں جوڑیں گے تو ان کے درمیان پوٹینشیل ڈفرینس ہمیشہ سیم ہوگا. تو اچھا, اب اس کے بعد ایک چیز تو یہ آ گئی. اب یہاں پہ جو چارج کرنے سے پہلے یہ پہلی ڈائیگرام پہ واپس آئیے گا. دا چارج آن دا کیپیسٹر C1 از Q, ٹھیک ہے, از اکول ٹو ٹوٹل چارج ان دا سرکٹ. دیکھیں C2 آپ کو بتایا تھا وہ انچارج کیپیسٹر ہے اور C1 جو ہے وہ چارج کیپیسٹر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو C1 کا چارج ہوگا وہی ٹوٹل چارج ہوگا. اسی نے ہی C1 نے ہی ڈسچارج ہو کے C2 کو چارج کرنا ہے. تو ٹوٹل چارج ان کیپیسٹر اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ اس فارمولے سے نکال سکتے ہیں کہ Q ایکولز ٹو C1 V1. تو C1 کی ویلیو بھی آپ کے پاس ہے, یہ میں فرسٹ ڈائیگرام کو کنسیڈر کر کے نکال رہا ہوں. تو 6 × 120 اور یہ آپ کے پاس 720.
اور when the capacitor is connected to uncharged capacitor, the charge Q is distributed and Q is equal to Q1 plus Q2. لاسٹ میں پڑھا تھا کہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے. اب Q1 کس کے ایکول ہوگا؟ تو اس کا آنسر ہے یہیں سے آپ دیکھ لیں ڈائیگرام سے, یہ ایکول ہوگا C1 ملٹیپلائی بائی پوٹینشیل ڈفرینس اکراس اٹ جو کہ V2 ہے, تو اس لیے V2 لکھ دی. اب Q2 کس کے ایکول ہوگا؟ اسی ڈائیگرام سے دیکھیے گا کہ یہ C2 ملٹیپلائی بائی دا پوٹینشیل ڈفرینس اکراس اٹ جو کہ V2 ہے, تو یہ آ گیا. تو اس میں سے آپ یہ کامن لے لیں گے, اس کے بعد یہ ویلیوز پٹ کر کے آپ ایزیلی آنسر نکال سکتے ہیں. جی نیکسٹ پہ two capacitors of capacitance 8 microfarad and 10 microfarad are connected in series to a source of potential difference this. سب سے پہلے ان کو سیریز میں کنیکٹ کیا گیا. دا capacitors are then disconnected from the source, پھر سورس کو ریموو کر لیا گیا, capacitors کو ڈسکنیکٹ کر دیا گیا, and now connected in parallel with each other. اور اب ان دونوں کو آپس میں پیرالل میں سورس کو ریموو کر کے کنیکٹ کر دیا گیا ہے. find the new potential difference and charge on each capacitor. ٹھیک ہے, یہ کافی احتیاط سے کیا کریں, نومیریکل کافی کنسپچول قسم کے ہیں. تو سب سے پہلے دیکھیے گا کہ C1 C2 8 10 مائکرو فیرڈ گیون ہے, V آپ کے پاس گیون ہے. تو پہلے تو آپ ان دونوں کا, جیسے آپ کو بتایا تھا کہ پہلی سچویشن میں سیریز میں کنیکٹ کیا گیا, تو آپ ایکویولنٹ کیپیسٹنس نکال لیں, C1 انٹو C2, اوپر پروڈکٹ نیچے سم, تو یہ آپ کے پاس یہ آ گیا. پھر یہ نچلی ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس ایک میں نے ایکویولنٹ ڈائیگرام بنا دی اوپر والی کی, تو یہ ہمارے پاس یہ آ گیا. اب اس کے اکراس چارج کتنا ہوگا میں ایزیلی نکال سکتا ہوں, یہ ہم بار بار نومیریکلز میں کرتے آئے ہیں. تو یہ آ گیا Q ایکوز ٹو CeV. تو یہ آپ کے پاس, اگر آپ یہاں پہ مائکرو فیرڈ میں پٹ کرتے ہیں تو آپ کا آنسر مائکرو کولم میں آئے گا. اگر یہاں پہ آپ فیرڈ میں پٹ کریں گے تو آپ کا آنسر کولم میں آئے گا. تو اچھا جی, یہ آپ کے پاس آ جائے گا. چونکہ یہ دونوں سیریز میں ہیں تو سیریز میں آپ جانتے ہیں کہ چارجز سیم ہوتے ہیں. اچھا, ناؤ ٹوٹل چارج ان دا سرکٹ Q از اکول ٹو Q1 پلس Q2. ٹھیک ہے, اگین یہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ یہاں پہ ٹوٹل چارج کتنا ہے, تو ظاہری سی بات ہے ان دونوں کے سم کے ایکولی ہوگا. ٹھیک ہے نا, دوبارہ اس پوائنٹ کو سمجھیے گا کہ جب سیریز میں آپ چارجز کو کنیکٹ کرتے ہیں تو جو کیپیسٹرز پہ جو چارج ہوتا ہے وہ ایکول ہوتا ہے, سیم ہوتا ہے ہر کیپیسٹر پہ. اگر فار ایگزامپل Q1 پہ 10 کولم ہے تو Q2 پہ بھی کتنا ہوگا 10 کولم. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ نیٹ چارج کتنا ہے تو آپ کیا کہیں گے 10 پلس 10 20. اسی طرح سے یہاں بھی اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ٹوٹل چارج ان سرکٹ کیا ہے, اگر ایک پہ 800 تھا تو ٹوٹل کتنا ہو جائے گا 800 پلس 800 یعنی 1600 مائکرو کولم. اچھا, اب آپ نے سورس کو ریموو کر دیا اور ان دونوں کو آپس میں کنیکٹ کر دیا. اب ان دونوں کے درمیان یہ پوٹینشیل ڈفرینس جو ہے یہ V ڈیش ہے, اور آبویسلی یہ دونوں کے درمیان سیم ہی ہوگا, دونوں کیپیسٹرز میں یہی ہوگا. تو اب اگر آپ سے پوچھا جائے کہ یہاں پہ ٹوٹل کیپیسٹنس کتنی ہے, تو وہ تو آپ کے پاس آبویسلی آ جاتا ہے, کیونکہ اگر ہم اس V ڈیش کے حساب سے دیکھیں تو یہ دونوں کیپیسٹرز آپس میں پیرالل میں کنیکٹڈ ہیں, اور ان کی جو پیرالل میں جو ہے وہ سم ہو جاتی ہے, تو سم آپ کریں گے تو یہ آ جائے گا. تو پھر اگر آپ فارمولا یوز کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس آ جاتا ہے Q ایکوز ٹو CE ڈیش انٹو V ڈیش. ٹھیک ہے, یہ Q یہاں پہ بیسیکلی ٹوٹل اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ سمجھ لیں کہ V ڈیش ہمارے پاس آ جائے گا Q اوور CE ڈیش. تو Q کی ویلیو آپ نے پٹ کر دی CE ڈیش کی, تو یہ آ گیا. اچھا, اب یاد رکھیے گا C1 اینڈ C2 آر ان پیرالل. ٹھیک ہے نا, سو پوٹینشیل ڈفرینس ول بی سیم. اچھا, اب آپ کے پاس آ گیا C1 V ڈیش اور C2 V ڈیش. تو یہ آپ کے پاس ویلیوز پٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس اس طرح سے سلوشن آ جاتا ہے. ان پوائنٹس میں اگر کہیں پہ کنفیوژن ہو تو آپ واٹس ایپ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں. جو نومیریکل رہ گیا تھا تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اسی ویڈیو کے اندر ہی اگر پاسبل ہوا تو اسے مینیمائز کرنے کا شاید چلیں, یہ ایسا مجھے کوئی آپشن نظر نہیں آ رہا کہ میں اسے مینیمائز کروں. اسے مینیمائز کروں گا تو میرے پاس ریکارڈر بند ہو جائے گا. تو چلیں وہ میں واٹس ایپ گروپ میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں. اللہ حافظ.
تھینک یو.